اور یہ فیصلہ تھا 24 مارچ 2025 کا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہر منگل کو 6 وکلاء ملنے کے لیے لسٹ جاتی ہے، اور 6 جو ہے تھرسڈے کو جو پالیٹیشینز ہیں، جو فرینڈس کی لسٹ ہوتی ہے وہ جاتی ہے۔ اس آرڈر کے بعد ابھی تک وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ کبھی بھی ان 6 وکلاء کو، جس میں جیل اتھارٹیز نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دی، کبھی نہیں ملنے دی گیا۔ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، میں عمران خان کا سپوکس پرسن ہوں۔ میری لاسٹ میٹنگ جو خان صاحب سے ہوئی وہ 2 اپریل 2025 میں، کم از کم 5.5 ماہ ہو گئے ہیں، مجھے نہیں ملنے دیا جا رہا ہے۔ ایون دین اگر توشہ خانہ ٹرائل بھی ہو تو مجھے خصوصاً روک دیا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی علیمہ خان کے ساتھ جو پچھلا انسیڈنٹ ہوا، یہ سب سے بڑا دکھ کی بات ہے۔ ایک تو وہ فیمیل ہے، خان صاحب کی فیملی کو جس طریقے سے ظلم، جبر، تشدد ان کے بھانجوں کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ، ان کی مسز کے ساتھ، بشرا بی بی کے ساتھ جس طریقے ہے، ان کا پورا مشن ہے کہ خان صاحب ٹوٹ جائیں۔ تو خان صاحب انشاءاللہ نہیں ٹوٹیں گے، کیونکہ خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھیں، اس کے ٹی وی بند کریں، اس کے اخبار بند کریں، وہ ان سے نہیں ٹوٹ رہا، کیونکہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ خان صاحب کو توڑنا ہے، سمجھو عوام کو توڑنا ہے۔ لہذا جو علیمہ خان کے ساتھ پچھلی حرکت ہوئی، جس طریقے سے نون لیگ کا وتیرہ ہے، یہ میں جس کورٹ کے سامنے کھڑا ہوں، شاید آپ کو یاد ہو کہ جہاں اس کورٹ میں بھی نون لیگ کے لوگوں نے اندر جا کے چیف جسٹس کی کورٹ پہ حملہ کیا تھا اور نیم پلیٹیں تک توڑ دی تھی۔ ان کا یہ، اور ہمیشہ یہ کرتے ہیں، جتنا ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اور خاص کر جیل سپریڈنٹ کو جس طریقے سے لوگوں کو نہیں ملنے دیتا، اور پولیس آپ ہوتے ہیں جس طریقے سے 1 کلومیٹر ہائی کورٹ کی لسٹ کے باوجود روکا جاتا ہے۔ لہٰذا علیمہ خان والا واقعہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بے نظیر کے ساتھ آپ نے دیکھا تھا، وہ بھی ایک فیمیل تھی، کیا کیا۔ لہذا یہ بہت بڑا واقعہ ہے، یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ سیکورٹی لے کے آئیں، ہائی الرٹ کر دیں، جو بھی ہے۔ لوگوں نے اب خان صاحب سے اڈیالہ پرامن طریقے سے، پارلیمنٹیرین بھی، عوام بھی وہاں جائے گی۔ اور جہاں آپ نے القادر کا پوچھا ہے، القادر کا کیس آپ کو پتہ ہے، جہاں اس ہماری کنٹیمپٹ نہیں لگتی، القادر نہیں لگتا، کیوں نہیں لگتا؟ ہم نے تو پوری کوششیں کر لی ہیں۔ میرا خیال اپلیکیشن بھی، سلمان صفدر صاحب سے میری کل بات ہوئی، اپلیکیشن بھی موو کر دی ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں، کورٹ کو نہیں پتہ کہ القادر کی بیل پینڈنگ ہے، اور بیل کے لیے تو آپ اس کو پینڈنگ کر ہی نہیں سکتے۔ اور ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ اب چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، نیکسٹ ویک میں ہماری پوری کوشش کہ القادر کیس لگے اور وہ سنا جائے۔ اچھا سر، جس طریقے سے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ وہاں پہ اس طریقے کا رویہ اپنایا گیا، اور وہاں پہ ان ملزمان کو جس طریقے سے ریسکیو کیا گیا، اس کا پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کوئی اس خواتین کو، ان خواتین کا یا ان کے بارے میں کوئی فالو اپ لیا؟ وہ کون خواتین نکلی؟ بعد میں مختلف بیانات آئے، اور ابھی تک ان خواتین کا لیٹسٹ سٹیٹس کیا ہے؟ تو آپ لوگوں نے ابھی تک کچھ کیا اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک اس میں سیمابیہ طاہر بھی موجود تھی، نعیم پنجوتا ساتھ کھڑے ہیں، اور شمسہ کیانی ایڈوکیٹ ہے، وہ بھی ساتھ تھی۔ بلکہ شمسہ کیانی نے ایک ٹی وی چینل پہ، کیونکہ وہ سمجھو آئی وٹنس ہیں، سٹار وٹنس جس کو کہتے ہیں، اس انسیڈنٹ کا، اس اکرنس کا، اس نے سارا کچھ بتایا ہے۔ لوگ وہاں موقع پہ اریسٹ ہو گئے، میں ویڈیو دیکھیں تو کچھ لوگ بھی ہیں جو اریسٹ ہوئے، لیکن پولیس نے پورا سکاڈ کیا اور ان لوگوں کو ریسکیو کرایا۔ انہوں نے، ہماری طرف سے اپلیکیشن ڈال دی گئی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے، جہاں عمران خان کے ساتھ کیسز ایسے نہیں لگے، اسی طرح اس اپلیکیشن کا، ان کو ریسکیو کرنے کا پورا گورنمنٹ کا ہاتھ ہے۔ دیکھیں گوہر صاحب، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم وہ لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ شاید خان صاحب باہر بھاگ جائیں گے، معافی مانگ لیں گے، یہ کر لیں گے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ جس طرح نظام کو عمران خان نے ایکسپوز کر دیا ہے، جوڈیشری ایکسپوز ہو گئی ہے، ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں، یہ ملزمان بھی ایکسپوز ہوں گے، اور کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ اس انسیڈنٹ کے اوپر جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب نے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پہلے انہوں نے کہا ڈرامہ رچایا گیا، وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہوا، پھر تھوڑی سی تفصیل بتائی گئی۔ انہوں نے ایک کو ٹویٹ کو لنک کیا، انہوں نے مریم وٹو جو کہ بشرا بی بی کی بہن ہے، ان کے ٹویٹس کو اوپر اپنی ایک رائے دی کہ یہ بظاہراً ایک واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ کوئی ڈرامہ رچایا ہے، جو ہے ایک ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے ڈرامہ رچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کے ٹویٹس کا یہ مطلب نکالا جا رہا تھا۔ دیکھیں، آپ سب سے پہلے تو مریم وٹو کا ٹویٹ دیکھیں،
اور وہ ٹویٹ کس کنٹیکسٹ میں ہے اور کیا کہا گیا. اب اس کو جو اکرنس ہے علیمہ خان کی کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اپنے ڈفرینسز ہوتے ہیں, سب لوگوں کے ہوتے ہیں, ہمارے بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس پارٹی میں ہیں, لیکن یہ اس ٹویٹ کے ساتھ اس ٹویٹ کو ملانا بالکل غلط ہے. میں نے ٹویٹ پڑھا ہے. دوسری بات ہے پھر محسن نقوی صاحب نے ری ٹویٹ آخر کیوں کیا؟ اس کی کریڈیبلٹی اس ٹویٹ کی تو ویسے ختم ہو جاتی ہے جب آپ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور پھر ری ٹویٹ کر دیتے ہیں. اٹ مینس کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یہ صرف اور صرف کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ملبہ عمران خان کے خاندان پہ گرایا جائے. یہ نہیں ہوگا. ہر چیز سامنے ہے, ویڈیو میں ہمارے پاس بھی ہر چیز ہے, ہر چیز سامنے آ گئی. اور کبھی بھی مریم بھٹو کا جو ٹویٹ ہے وہ اس سینس میں نہیں ہوگا کہ کوئی اس کے ساتھ اس نے کوئی علیمہ خان کے بارے میں یہ اکرنس کا کہا ہو, یہ اس طرح ہونا تھا. یہ چیزیں بالکل غلط ہیں. ٹویٹ بھی میں نے دونوں پڑھ لیے ہیں آپ کے سامنے, میڈیا کے سامنے. انشاءاللہ ہر چیز باقاعدہ ایویڈنس کے ساتھ سامنے آ پہلے جائے گی. پولیس کے آفیشیل بیان ایک سامنے آیا تھا کہ یہ جو خواتین ہیں یہ کے پی کے سے تعلق رکھتی ہیں اور گورنمنٹ ملازمین ہیں. بعد میں اس گاڑی کا جب اس کا ریکارڈ لایا گیا تو پہلے فیک نکلا, پھر اچانک ہم نے ایک رینٹ کار کے حوالے سے ایک بیان دیکھا کہ یہ گاڑی ان کی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ راول پنڈی کی خواتین ہیں اور یہاں پہ سامنے ایک سیلون میں لڑکا رہتا ہے, اس نے یہ گاڑی رینٹ کار والوں سے حاصل کی اور یہاں سے اس نے دو جو خواتین بٹھائیں اور لے گئے. انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی. پولیس کہتی ہے یہ کے پی کے کی خواتین ہیں, سرکاری ملازمین ہیں, اور سرکاری ملازمین کو یہ کیسے پتہ تھا کہ علیمہ خان سے سوال کریں گے تو وہ جواب نہیں دے گی تو پھر ہم انڈا مار دیں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو آپ اس مدعے کو عدالت کی طرف ابھی تک کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ میرا خیال ہے کہ جو کے پی کے ورکرز اپنی گورنمنٹ کے خلاف گریوینس لے کے علیمہ خان کے پاس آئے تھے, کیا وہ یہ حرکت کرتے؟ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. وہ تو علیمہ خان کو ملنے آئے اور اپنا گریوینس بتانے آئے کہ ہمارا یہ گریوینس ہے. انڈا اپنے پاس رکھ کے ایسی چیزیں پری پلانڈ ہے. اور یہ میں نے سنا ہے کہ یہ پچھلی 2-3 تاریخوں سے ہو رہا تھا. یہ اس طرح کا واقعہ ہونا خواتین کا, اور آپ نے دیکھا ہے کہ دو لڑکے وہاں اریسٹ ہوتے ہیں, 2 لڑکوں کو پکڑا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو ایس ایچ او ہے وہ ان کو سکاٹ کر کے ساری چیزوں کو گاڑی میں بٹھا کے لے جاتے ہیں. تو بالکل ایسی بات غلط ہے. نہ کوئی ورکر پہ الزام ہے, نہ کوئی ایویڈنس آنے دیں. ساری ایویڈنس آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے پاس ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. سر یہ بتائیں کہ آج ڈسٹرکٹ کمیشنر کا فل کورٹ اجلاس جو ہو رہا ہے اس پر کیا کہیں گے؟ آپ بھی آئے ہیں سپریم کورٹ, اس بارے میں فرمائیں. دیکھیں ہم تو 26ویں میں تو وہاں پہنچا بھی نہیں ہوں, نہ میں نے جانا تھا, کیونکہ 26 امینڈمنٹ کے بعد سردار صاحب ہم دیکھتے ہیں طیب صاحب کہ ہم اس 26 امینڈمنٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز, سینئر پیونی جج مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا آپ نے 4 صفحات کا لیٹر بھی پڑھا. یہ جو ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, کیا سپریم کورٹ میں یہ بلڈنگ بنا دینا یا جوڈیشل جیئر سے ڈسپوزل بتانا کہ جی ہم نے سول کیس فیملی, ملک میں آئینی بحران ہے. ملک میں کوئی نہ آئین نظر آتا ہے, نہ قانون کی حکمرانی نظر آتی ہے. لہٰذا ہماری جنگ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی ہے. جوڈیشل جیئر اپنا ایک روٹین میں ہوتا رہتا ہے, لیکن عدلیہ کی آزادی پہ بہت بڑا سوال ہے جو انہوں نے خود دیکھنا ہے. اور انشاءاللہ ہم 26ویں ترمیم کے پیچھے ہیں. لوگ کہتے ہیں 27ویں آ رہی ہے, ہم اس وجہ سے کہہ لیں پہلے 26ویں ترمیم کا فل کورٹ فیصلہ کریں. تو لہٰذا یہ جو جوڈیشل جیئر ہے اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ کیا آپ نے کوئی قانون کی بالادستی بنا دی ہے یا قانون کی حکمرانی ہے؟ آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کے سامنے ہے. آپ نے 8 فروری کو دیکھا, اسی سپریم کورٹ کو پتہ ہے, سارا کچھ ان کے سامنے ہوا کہ کس طریقے سے عوام کا ووٹ چرایا. اور سپریم کورٹ کے جج نے کراچی بار کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہا کہ, اور میں بھی کہتا ہوں کہ آئین میں اصل حکمرانی عوام کی ہے, اور عوام کی حکمرانی کو اگر آپ مائنس کریں گے تو سپریم کورٹ کی آزادی یا سپریم